السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح صحابہ کرام کو باجماعت پڑھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باجماعت پڑھائی، اور تراویح پڑھنے کی ایک الگ فضیلت ہے، اس کا ایک الگ درجہ اور مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اسلامی شریعت میں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، پیارے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں 2 لفظ قابل غور ہیں: من قام رمضان، قام رمضان، رمضان کا قیام کیا۔ رمضان کسی ایک دن، 2 دن، 3 دن یا 1 ہفتے یا 10 دن کا یا 1 عشرے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے کا نام رمضان ہے۔ اور قام سے سب جانتے ہیں کہ قیام اللیل، تراویح کی نماز ادا کرنا ہے، یہی جو عام دنوں میں تہجد کہتے ہیں ہم، اور رمضان میں اس کو قیام اللیل سے اور قام رمضانہ کے الفاظ سے قرآن میں احادیث میں اس کو جو ہے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی قیام اللیل تراویح کی نماز، اور عام دنوں میں اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو پورے مہینے تراویح کی نماز ادا کرے اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا اجر عظیم ہے پورے رمضان کے قیام پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ پورا مہینہ ہم کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اس کے اوپر الگ فضیلت ہے، نص حدیث سے یہ فضیلت ثابت ہوئی۔ رہی بات جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، تو پیارے رسول علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اجر لیلہ، کتب له اجر قیام لیلۃ کاملہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، امام جب تک اپنی نماز پڑھتا ہے ختم نہیں کرتا تب تک امام کے ساتھ رہتا ہے، وہ آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شامل رہتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ایک طرف پورے رمضان کے قیام کا ثواب، دوسری طرف جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا یہ ثواب۔ تو ہمیں تراویح پڑھنی ہے، اس کی فضیلت ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے۔ نص حدیث سے ثابت ہوا کہ پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے، اور پورے مہینہ تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم امام کے ساتھ تراویح کو پڑھتے ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اچھا، تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بذات خود پیارے رسول علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، کوئی بھی عمل کیا، چاہے اس کے چھوڑنے کا کوئی سبب نہ ہو، پھر بھی آپ نے زندگی میں ایک بار کیا، کیا امتی کے لیے وہ عمل کرنا مسنون نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جتنی بار کریں اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو زندگی میں، کہ جتنی بار ہم نفل پڑھیں اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہو، یا اتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو؟ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل کا ثابت ہونا، ثبوت ہونا، ایک مومن کے لیے وہ اس عمل کا ثبوت ہے اور جواز ہے، وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، ایک چیز یہ۔ اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف کیوں نماز پڑھائی جماعت، اور اس کے بعد کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، اس کی علت بیان کر دی، سبب بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ ڈر تھا، خوف تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ تراویح پڑھنا مکروہ ہے، غلط ہے، یا ممنوع ہے، یا حرام ہے، یا ناجائز ہے، اس لیے آپ نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی، نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ آپ کے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ قرار ہو جائے، اور آپ امت کے اوپر شفیق تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث حسن۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے حریص رہتے تھے اور لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے حدیث میں بیان فرمائے کہ لولا، بات جو ہے دوسری طرف نکل جائے گی، لولا ان اشق علی امتی، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ نے بیان فرمائے بہت سارے مسائل میں، کہ وضو کے وقت جو ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند كل وضوء او عند كل صلاۃ، آپ نے فرمایا کہ جو ہے میں ہر نماز کے وقت، یا ایک دوسری روایت میں کہ ہر وضو کے وقت میں ان کو جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیتا، اسی طریقے سے عشاء کو مؤخر کرنے کا، یا اور بہت ساری چیزیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالتا۔ آپ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، جس سے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں، اور آپ نے تراویح کا جو ہے جماعت کے ساتھ پورے رمضان قیام نہ کیا، اس کی وجہ یہی تھی
کہ آپ کو اندیشہ تھا، خدشہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر فرض ہو جاتی تو یہ امت کے لیے مشقت کا باعث تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے آسانی امت کے لیے چاہتے تھے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عمل سے 3 دن، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، اور پورا مہینہ نہ پڑھنے کی سبب اور وجہ واضح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوتے تو بھی ہمارے لیے تو جو ہے 3 مرتبہ آپ نے عمل کیا ہے، 3 راتیں عمل کیا، وہ ہمارے لیے کافی ہوتا۔ لیکن پھر بھی یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتا دی اور وجہ اور سبب بھی بتا دیا کہ میں نے پورا مہینہ کیوں نہیں قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو باجماعت اہتمام کرایا اور امام مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کوئی عام انسان ہے؟ کوئی عام آدمی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، کئی مشورے ان کے اللہ رب العالمین نے قبول کیے۔ لوکان بعدی نبی لکھان عمر بن الخطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح وہ ملہم تھے، ان کی بات صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ میں کہ وہ ملہم تھے، ان کی بات اللہ رب العالمین قبول کرتے۔ اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی تو فضلی، میں نے اپنے ایک بار دوسرے خواب کو آپ نے بیان کیا کہ میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا، اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علم سے کی۔ بہرحال حضرت عمر کے بہت سارے فضائل، ایک وہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، ان کا ایک مقام الگ مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر کثرت سے ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا۔ بہرحال اگر یہ مقام و مرتبہ نہ بھی ہو، اگر یہ مقام و مرتبہ نہ بھی ہو تو بھی نص حدیث سے ثابت ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وایاکم محدثات الامور، کہ ضمن میں آ جاتی ہے یہ بات کہ خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور یہاں تو نبی کے عمل کی مخالفت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا لوگوں میں شوشہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف نبی کا عمل ہے، ایک طرف صحابی کا عمل اس کے مخالف ہے۔ مخالف کہاں ہے؟ یہ مخالف کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مخالف کہاں ہے؟ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے تو ثابت ہے، اور حضرت عمر نے بھی جماعت سے آپ کے ساتھ تراویح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، آپ کے قول سے تراویح کی جو ہے فضیلت ثابت ہے، اور جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے، اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، یعنی عمل اور قول دونوں سے ثابت ہے۔ آپ کا فعل بھی بتا رہا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، آپ کا قول بھی بتا رہا ہے کہ تراویح کی نماز کی بہت فضیلت ہے، آپ کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ کا قول بھی بتا رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جو عام انسان اکیلے پڑھتا ہے، اکیلے بھی پڑھنا جائز ہے تراویح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، لیکن تراویح جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، زیادہ اسلام کی اجتماعیت کا نظام جو ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور قول سے، دونوں سے یہ بات ثابت ہے، تو تراویح کی نماز اور خلفائے راشدین کا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں ہے یہ بات پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی آسانی کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا، وہ چیز جو اصل ثابت تھی۔ اور بدعت کی تعریف میں پتہ ہے کہ جو چیز جس کی اصل شریعت سے ثابت ہو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتی، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ چیز ثابت تھی شریعت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کی وجہ بھی آپ نے بتا دی۔ بہرحال خلفائے راشدین کا عمل حجت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل سنت کے مخالف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اسی کی تائید میں ہی ہے، اور اسی کی تشریح اور وضاحت میں ہے، اور اسی کے عین مطابق ہے، عین سنت کے مطابق ہے۔ اگر مان بھی لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ہمیں حدیث نہیں بھی ملتی کسی مسئلے میں، لیکن خلفائے راشدین کا اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے۔ ہاں، ایک طرف اگر شریعت موجود ہے، ایک طرف اگر صریح حدیث موجود ہے، اور دوسری طرف صحابی کا عمل بظاہر جو ہے ظاہری طور پر اس کے مخالف ہے، واضح طور پر اس کی جو ہے مخالفت جیسے کسی میں چیز میں حدیث میں ہے کہ یہ کرنے کا ہے، اور کسی چیز میں صحابی کا عمل اس کے نہ کرنے کا مخالف ہوتا ہے، اس کے مقابل تو اس صورت میں پھر ہم حدیث کو لازم پکڑیں